اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بغیر کسی طویل گفتگو کے براہ راست آئے وافی ہدایت سماعت فرماتے رہتے ہیں. اے رسول سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے محبت اہل بیت اطہار. اور یہ ہمارا رات کا اجتماع یہ یقینی طور پر اسی اجر رسالت کی ادائیگی کی ایک کوشش ہے. بے شک ہماری کیا حیثیت، ہمارا کیا مقام، ہماری کیا اہمیت کہ ہم یہ اجر ادا کر سکیں. ہم کوشش کرتے ہیں، بس بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اسے قبولیت حاصل ہو. محمد یہ دعائے رضا کی جو محفل سجائی جاتی ہے اور اس محفل میں آپ صبح صبح گرم بستر کو چھوڑ کر آج کل کی سردی میں تشریف لاتے ہیں تو یقینی طور پر یہ اجر رسالت کی ادائیگی کی ایک ہماری کوشش ہے. تو آج دراصل دعائے ندبہ پر گفتگو کی ہے. اجر رسالت ادا کر رہے ہیں تو دعائے ندبہ ہے کیا جس میں آپ شریک ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ندبہ پکارنا، کیا بات ہے، گریہ و زاری کرنا، اس کے معنی میں ہے. تو چونکہ ہم امام زمانہ کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کے فراق میں گریہ و زاری کرتے ہیں، اسی مناسبت سے اسے کہتے ہیں دعائے ندبہ. سبحان اللہ. 260 ہجری میں ہمارے وقت کے امام غیبت میں تشریف لے گئے. ایک کم 70 سال 69 سال 69 ایئرس غیبت صغرا کا زمانہ رہا. تھوڑا سا دعائے ندبہ کو بیان کر رہا ہوں. غیبت صغرا کا زمانہ رہا. اپنے نائبین کے ذریعے 4 آپ حضرات جانتے ہیں 4 نائبین کے ذریعے سے آپ ہدایت امت کا فریضہ انجام دیتے رہے. 329 ہجری میں 260 329 329 ہجری میں غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا. اللہ کے حکم سے آپ غیبت کبریٰ میں تشریف لے گئے اور اس کے بعد نائبین کا سلسلہ ختم ہو گیا کہ اب کوئی نائب امام مقرر نہیں کریں گے. اور حکم کیا دیا گیا کہ جو ہماری احادیث بیان کرتے ہیں ان سے رجوع کرو. اور اسی لیے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا، مرجع کی اطاعت کا حکم دیا گیا. امام تو موجود نہیں ہے تو کس کی اطاعت کریں؟ مرجع کی اطاعت کریں. اس میں خواہ مخواہ کی کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن امام کا جو حکم ہے اس کے مطابق اب آپ کو رجوع کرنا ہے. احادیث میں بھی بیان کر رہا ہوں حدیث کی میری حیثیت کوئی نہیں ہے، میں تو صرف بیان کرنے والا ہوں. بیان کرنے سے مراد یہ کہ جو دسترس رکھتے ہیں حدیث کے معنی و مفاہیم سمجھتے ہیں، اس کی باریکیاں جانتے ہیں، اسے کہتے ہیں. لہٰذا ہمارا عام آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں اس سے رجوع کیا جائے. تو امام نے یہ حکم دیا. بہرحال ایک الگ بہت طویل بحث ہو جائے گی. تو اب امام غیبت پہ چلے گئے. 300 سال کا عرصہ گزر گیا. 329 سے 650 ہجری کا زمانہ آ گیا. لوگ امام کی فراق میں تڑپتے تھے. جیسے آپ آج محفل میں جمع ہیں تو تڑپتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے، گریہ کرتے تھے.
تو اس زمانے کے مشہور فقیہ، مشہور عالم حضرت سید رضی الدین ابن موسیٰ ابن طاؤس، سید ابن طاؤس کے نام سے مشہور ہے. ابھی دعائے گمال کی محفل میں تھوڑا سا عرض کر چکا ہوں. تو ان عالم دین نے چھٹے امام سے یہ دعا روایت کی اپنی کتاب اقبال الاعمال میں، اور مصباح زائد، یہ بھی ان کی 2 کتب تھی اس زمانے کی، 650 ہجری کا زمانہ. تو اس میں یہ دعائے ندبہ چھٹے امام سے آپ نے روایت کی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ 300 سال کا عرصہ بیچ میں، 350 یہ شیخ صدوق جیسے، شیخ کلینی جیسے لوگ گزر گئے، بڑے بڑے عالم دین، انہوں نے کیوں نہیں بیان کی؟ ہے نا، سوال تو ہے نا. اور نوجوانوں کے ذہن میں ایسے سوال بہت زیادہ ہی آتے ہیں کہ بھئی اتنا گیپ، چھٹے امام کا دور تو اور پیچھے تھا، تو یہ دعا اب تعلیم کی جا رہی ہے. وجہ تو کتب اربعہ جو میں نے ابھی نام لیے علماء کے، ان میں سے شیخ کلینی پہلی کتاب کافی انہوں نے تحریر کی، اور یہ غیبت صغرا کا زمانہ تھا. اس کے بعد غیبت کبرا کے زمانے میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے مالا یازر الفقی. اس کے بعد 2 کتب الاستفسار اور کتاب التہذیب شیخ دوسی نے تحریر کی. تو یہ کتب جو تھی، بات بتائیے رہا تھا کہ اتنے عرصے کا گیپ کیوں ہے اس دعا کے حوالے سے. تو یہ اس لیے ہے کہ یہ کتب جو تھی، چاروں کتب اربعہ، ان کا تعلق فقہ اور احکام کے حوالے سے جو احادیث تھی، ان علماء نے ان کو جمع کیا تھا، ان کی تدوین کا فریضہ انجام دیا تھا. ہزاروں، 16,000، 6,000 اس طرح مختلف احادیث مختلف کتب میں موجود تھی. ان عالم نے، سید ابن طاؤس نے دعاؤں کا جمع کرنے کا، تدوین کرنے کا کام کیا، اور انہوں نے اس فریضے کو انجام دیا کہ جو دعائیں ائمہ کی ان کو جمع کیا جائے. اور اسی حوالے سے یہ دعائے ندبہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے پیشی کے. مل کے درود بھیجے محمد. بڑی تیزی سے وقت گزر جاتا ہے، تعارف میں اتنا وقت ہو گیا. اب ہم براہ راست آ جاتے ہیں دعائے ندبہ جو سماعت فرماتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. دعائے ندبہ کے منتظمین خصوصاً مولانا عمران صاحب کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، اور قاری صاحب مظہر صاحب تشریف فرمائیں کہ اردو میں دعائے ندبہ آپ کے سامنے اور عربی میں مکس کر کے پڑھی جاتی ہے تاکہ سمجھ میں آئے. میں اکثر یہ بات پیش کرتا ہوں، اردو پڑھیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے. اور جو لوگ اردو نہیں جانتے، اگر ان کی مادری زبان میں ٹرانسلیشن ہے، اپنی مادری زبان میں پڑھیں. مقصد یہ ہے سمجھ میں تو آئے کہا کیا جا رہا ہے، حکم کیا دیا جا رہا ہے، ورنہ تو صرف ایک روایت ہو جائے گی. آئے، شریک ہوئے، ناشتہ کیا، اور روح کی غذا بھی لی، جسم کی غذا بھی لی. یہی تو احسان ہے اہل بیت اطہار کا کہ ان کے در سے وابستہ ہو جاؤ تو روح کو بھی غذا حاصل ہوتی ہے، بدن کو بھی غذا حاصل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس دعائے ندبہ میں بہت مختصر، اس دعائے ندبہ میں آپ دیکھیں ائمہ نے جو ہمیں دعائیں تعلیم کی وہ بھی اس کی حکمت سمجھیں کہ انبیاء کا تذکرہ، انبیاء کے تذکرے کے بعد مولا علی کی ولایت کا تذکرہ. مولا علی کی ولایت میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں آپ اسے دیکھیں تو تولا اور تبرہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہا ہے. کیا بات ہے، اور ایجا سے کم وقت میں اس کی گفتگو کر سکتا ہوں. تولا اور تبرہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. مولا نے بتا دیا محبت کا حق جب ہی ادا ہوگا کہ جب ان سے محبت کرو اور ان کے مخالفین، ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجو. کیا بات ہے، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، اب عبادت مکمل ہوئی. تو لہذا اس کے بعد اہل بیت اطہار کے حوالے سے فضیلت بیان کی، ان پہ جو مصائب ہوئے وہ بیان کیے گئے. پھر
امام کی فضیلت بیان کی گئی، اس کے فرزند اس کے فرزند مختلف آپ سماعت فرماتے ہیں، اور جب یہ سب بیان کر دیا یہ ہے دعا کا سلیقہ، یہ ہے دعا کا سلیقہ، جو سب کچھ بیان کر دیا تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے، کیا بات ہے، امام کا دیدار ہو جائے اور تمام دعائیں، اور ان میں جو ایک دعا جو بیان کرنا ہے بس اختتام، وہ ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم ان کے اہل بیت اطہار کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ مانتے ہیں نا دعا؟ ایک اور دعا مانگتے ہیں اس کے بعد، وہ دعا کیا ہوتی ہے کہ ان کی اطاعت کی کوشش کر سکیں اور ان کی نافرمانی سے بچ سکیں، اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ بہت خوب۔ اور یہ بھی دعا اختتام یہاں پہ کروں گا، دعائیں تو بہت ساری ہیں، کہ ہم یہ بھی دعا ساتھ میں کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہم سے راضی کر دے، کیونکہ تو ان سے راضی ہے، اگر یہ ہم سے راضی ہو گئے تو گویا تو ہم سے راضی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ضرورت پڑے ماشاء اللہ، تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو دل سے دعا کریں اور عمل کی کوشش کریں۔ کیا بات ہے، ایسے تھوڑی دعا مانگنے سے حق ادا ہو جائے گا یا اطاعت گزار بن جائیں گے یا نافرمانیوں سے بچ جائیں گے، جب ہم کوشش کریں گے، بے شک بے شک، جب ہم طے کریں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو معصیت سے بچانا ہے اور اطاعت گزار بننا ہے تو بن سکیں گے۔ ساری زندگی میں ہماری اور آپ کی ہمیں کامیابیاں ملتی انہی اہداف میں ہیں کہ جن کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، خالی سوچتے نہیں ہیں۔ جو بچے محنت کرتے ہیں وہی اے گریڈ حاصل کرتے ہیں، A1 گریڈ حاصل کرتے ہیں۔ صحیح، جو بچے محنت کرتے ہیں طالب علم وہی انجینئر، ڈاکٹر، لائر اور جو CA وغیرہ بڑی بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ اسکول تو سب جاتے ہیں۔ رسول کی بز میں بھی سب آیا کرتے تھے، سب آیا کرتے تھے، لیکن اعلیٰ درجے پہ کمال پر وہی گئے کہ جو ان سے صحیح معنوں میں توسل کرتے تھے اور عمل کے میدان میں آگے آگے رہتے تھے۔ کیا بات ہے، تو بس یہ ہے پیغام۔ اور دعائے ندبہ اکثر ڈاکٹر امتیاز صاحب خصوصاً یہ ذکر کیا کرتے ہیں کہ بھائی دعائے ندبہ میں ہم آتے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے حوالے سے بھی تو بات ہونی چاہیے نا، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ آج گفتگو اس انداز سے کی جائے، تو لہٰذا ہمیں زمین ہموار کرنی ہے امام کے ظہور کے لیے۔ خالی دعائیں مانگنے سے امام کا ظہور نہیں ہو جائے گا، اور زمین ہموار کرنے کا مقصد کیا؟ یہی جو میں نے بھی عرض کیا کہ دعائیں مانگی تو عمل بھی کریں۔ بے شک بے شک بے شک۔ جب اب دو باتیں اس حوالے سے پیغام کی کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جو معاشرے میں بہت عام ہو گئی ہیں اور ہمیں کم از کم ان سے تو اپنے کو بچانا ہے۔ ہم شیعہ ادرے کر رہے ہیں، مولا کے جاننے والے، اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ پہلی بات کیا ہوئی ہے؟ گانا بجانا، میوزک، شادی بیاہ، برتھ ڈے، یہ وہ جو بھی تقاریب ہوں، اگر گانے نہ لگیں تو محفل مکمل نہیں ہوتی، گانے نہ گا جائیں تو محفل مکمل نہ ہوتی۔ جبکہ امام کا کیا قول ہے؟ تمام اہل بیت اطہار میں سب معصومین سب کے اقوال ہیں، یا ٹائم نہیں ہے اتنا، وقت میں دعوت وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہ سب کے اقوال ہیں کہ گانا حرام ہے۔ ایسے گھر کے آگے بھی کھڑے نہ ہو جہاں سے گانے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیوں قبلہ ابھی اخبار پیش کرنے کا وقت نہیں، تو لہذا پہلا تو یہ ہے کہ یہ طے کر لیں کہ اپنی تقاریب کو گانوں سے بچائیں گے، دور رکھیں گے، سبحان اللہ۔ پہلی بات۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ یہ بھی بڑا عام ہو گیا ہے، مکس گیدرنگ۔ مکس گیدرنگ حرام ہے، اہل سنت کا بھی ہے، اہل تشیعوں میں بھی ہے، اسلام کے اندر ہے، یوں کہہ لیں۔ یہاں پر خالی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، سب کیا ہے یہ کہ مکس گیدرنگ حرام ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنی محافل کو اس طرح ارینج کریں کہ مستورات ایک طرف ہوں اور مرد حضرات ایک طرف ہوں، تو یہ عملی اقدام ہوگا،
کہ ہم امام زمانہ کو اپنی تقاریر میں بلانے کے لیے جو دعا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہماری یہ شادی کی سالگرہ کی یا کوئی بھی خوشی کی تقریب ہے تو ہم نے اہل بیت اطہار کو بلایا، امام زمانہ کو دعوت دی ہے تو وہ یقین اب تشریف ضرور لائیں گے۔ مل کے درود پڑھے محمد چونکہ مسائل پڑھنے کا بھی حکم ہے، لہذا مختصراً چند جملے مسائل کے تاکہ ہماری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں اور یہ آنسو ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائیں۔ ائمہ اہل بیت اطہار نے دعا کو میں یہاں سے گفتگو ختم ہوئی تھی وہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں کہ ائمہ اہل بیت اطہار نے ہمیں ہر دور میں ہماری ہدایت کا فریضہ انجام دیا، ہمارے لیے نمونے عمل پیش کیے اور اس کے لیے بڑی عظیم عظیم قربانیاں پیش کی، عظیم عظیم قربانیاں پیش کی۔ ان میں سب سے عظیم قربانی کربلا کی قربانی، عظیم قربانی کربلا کی قربانی ہے کہ جہاں پورے کا پورا گھرانہ، سارا گھرانہ قربان کر دیا گیا اسلام کی بقا کے لیے۔ ابھی امام حسن کی صلح کے حوالے سے کلام میرے سسر مرحوم ماموں بھی تھے، ان کا پڑھا میرے بھائی اور میرے سارے مسعود اختر صاحب نے، اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ امام حسن نے صلح کر کے دین کو بچایا، تشیع کو بچایا، چاہنے والوں کو بچایا اور اسلام کو بچایا۔ میرے مولا حسین کا زمانہ وہ 10 سال میرے مولا نے صبر کیا۔ لوگ کہتے ہیں امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے جنگ کی، یہ کیا بات ہو گئی؟ ایک بھائی صلح کرتا ہے، ایک بھائی جنگ کرتا ہے۔ بھائی دونوں کا انداز ایک ہی ہے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، دونوں کا ہدف ایک ہی ہے کہ دین محمدی کو بچانا ہے اور اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو بچانا ہے، یہ ہدف تھا۔ تو مولا خود قربان ہو گئے میرے چاہنے والے محفوظ ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ روز قیامت تک بی بی سیدہ کی دعاؤں سے ہم اہل تشیع انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اور مولا حسین کا غم مناتے رہیں گے۔ بس عزاداروں، مولا حسین کے حوالے سے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ جب وقت آخر آ گیا اور سکینہ سے اور اہل تمام مستورات سے رخصت ہو کر مولا میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں تو مولا نے یہی فرمایا تھا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا سینے پہ برچھی کھا کے سو رہا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی اپنے بازو قطع کرائے قرآن کے کنارے سو رہا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا چشمہ دھیرے سے سو رہا۔ اجرکم اللہ۔ اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب میرا مولا زخموں سے پشتے فرس سے زمین کربلا میں تشریف لایا، ایک ماں، ایک دکھیا ماں جو بقیے سے مکہ اور مکے سے کربلا مولا حسین کے ساتھ ساتھی، اپنے لال کے ساتھ ساتھی آواز دیتی ہے، اے میرے لال حسین میری آغوش الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبولیت عطا فرمائے، جتنے مومنین تشریف فرمائے ان کی جائز حاجات کو قبولیت عطا فرمائے، جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، جو انتقال فرما چکے ان کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزی عطا فرمائے، جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق میں روزی میں برکت عطا فرمائے، جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں انہیں امتیازی کامیابیاں عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں حق مودت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تمام
تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ اس گھر پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما یا اللہ جتنے مومنین تشریف فرمان پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما یا اللہ ہمارے بارے میں ہادی کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شامل فرما اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک بار پھر سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص اور رحمت کے ساتھ تلاوت فرما کے تمام مرحومین کو اپنے مرحومین کو بھی شامل کریں شہداء ملت جعفریہ کو شامل کریں اور جو نام پیش کیے جا رہے ہیں سید صغیر مہدی نقوی ابن سید وسیع احمد نقوی فاطمہ کبریٰ بنت مراد امام اور تمام مرحومین کو شامل کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین.